میں پورے 5 سال بعد سعودی عرب سے واپس پاکستان آئی تھی۔ ایسے میں 2-4 دن سسرال میں گزار کر فوراً ہی امی کی یاد آنے لگی۔ بچوں کو لے کر امی کے گھر آ گئی۔ امی بے تحاشا خوش تھی مجھے دیکھ کر۔ ظاہر ہے کہ بیٹی 4-5 سال بعد ماں باپ سے ملے تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے، ایسی ہی خوشی میرے ماں باپ کو ہو رہی تھی۔ 2-3 دن تو ملنے ملانے میں گزر گئے۔ چوتھے دن میں امی سے کہنے لگی کہ امی، فریدہ چچی کیسی ہیں؟ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ امی منہ بناتے ہوئے کہنے لگی، ارے اس کے تو بھاگ جاگ گئے، اس کی تو قسمت نے ایسا پلٹا کھایا کہ لوگ دانتوں تلے انگلیاں دبا لیتے ہیں۔ میں حیران رہ گئی۔ پھر کہنے لگی، اب ایسا بھی کیا ہوا جو آپ یہ سب باتیں کر رہی ہیں؟ تو امی کہنے لگی، فریدہ ریسٹورنٹ کی مالک بن گئی ہے۔ اس نے اپنے میاں کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑا ہوٹل کھول لیا ہے بریانی کا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ 5 سال پہلے کی فریدہ چچی میری آنکھوں کے سامنے آنے لگی۔ ان کے پاس تو پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے اور گھر میں کھانے کے لیے راشن بھی نہیں، اور آج وہ اتنے بڑے ریسٹورنٹ کی مالک بن گئی۔ اب تو مجھے ان سے ملنے کی بہت بے تابی ہو رہی تھی۔ پھر دوسرے دن بچوں کو امی کے پاس چھوڑ کر میں چچی فریدہ کے ریسٹورنٹ میں جا پہنچی۔ میں بھی ایک کسٹمر بن کر کرسی پر بیٹھی تھی۔ وہ مجھے پہچان نہ سکی۔ میں نے دیکھا ایپرن پہنے وہ کام میں بہت مصروف تھی۔ 4-5 لڑکے لڑکیاں بھی ویٹر کے طور پر کام کر رہی تھیں۔ بہت صاف ستھرا خوبصورت ریسٹورنٹ تھا۔ سامنے ہی ایک کرسی پر ان کے شوہر بیٹھے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ وحید چچا کا اس وقت ایکسیڈنٹ ہوا تھا جب میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ کس طرح بستر پر پڑے رہتے تھے، لیکن آج انہیں یوں کامیاب دیکھ کر حقیقتاً میری آنکھیں خوشی سے بھیگ گئی تھیں۔ تبھی میں نے ان کی بریانی ٹیسٹ کی جو ذائقے میں بہت لذیذ تھی۔ میں بے اختیار دل ہی دل میں تعریف کرنے پر مجبور ہو گئی۔ تبھی میں نے ایک لڑکی کو آواز دی جو ویٹر کا کام کر رہی تھی۔ اسے کہا کہ وہ اس ہوٹل کی مالکن سے کہے کہ نور فاطمہ آپ سے ملنے آئی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں فریدہ چچی مجھے سامنے سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ جیسے انہوں نے مجھے دیکھا تو ان کی نظروں میں حیرانی کے ساتھ ساتھ خوشی کی چمک بھی پیدا ہو گئی۔ انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ پھر کہنے لگی، ارے فاطمہ بیٹی، تم کب آئی سعودی عرب سے؟ تم تو بھائی سعودیہ جا کر یہاں کا راستہ ہی بھول گئی۔ میں انہیں خوشی خوشی کہنے لگی کہ میں 4-5 دن پہلے ہی آئی ہوں، لیکن مجھے آپ سے ملنے کی جلدی تھی، اس لیے جب سنا کہ آپ نے اتنا خوبصورت اور مشہور ریسٹورنٹ کھول لیا ہے تو فوراً ہی دیکھنے چلی آئی۔ اب وہ مجھے اپنے ساتھ کھانا کھانے پر مجبور کر رہی تھی تو میں ان کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھی۔ کہنے لگی، یقین مانے چچی، آپ کو یوں کامیاب دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ تو چچی فریدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگی، تمہیں وہ وقت بھی یاد ہوگا فاطمہ جب تمہارے چچا کا ایکسیڈنٹ ہوا تو میرا پورا گھر اجڑ گیا تھا۔ میں کہیں کی نہ رہی۔ 5 بچوں کے ساتھ اکیلے زندگی گزارنا میرے لیے بہت مشکل تھا، ساتھ ہی ساتھ تمہارے چچا کا علاج کرنا بھی۔ تو میں ان سے کہنے لگی کہ میں اس بات پر تو حیران ہوں کہ آپ آخر ایسے حالات اتنی جلدی کیسے بدل گئے۔ میں مانتی ہوں کہ آپ کھانا پکانے میں بہت ماہر تھی، لگتا ہے آپ کو کھانے میں ایسی برکت ہوئی، اللہ نے آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے۔ تبھی انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، پھر سرگوشی میں کہنے لگی، کچھ اللہ کا فضل ہے اور کچھ میرے اپنے کیے کا پھل۔ میں نے کسی کے ساتھ اچھا کیا تو بدلے میں لمحے بھر میں میری قسمت پلٹ گئی۔ اب میں حیران تھی کہ وہ اتنی عجیب بات کیوں کر رہی ہیں، تو میری آنکھوں میں دلچسپی دیکھ کر وہ کہنے لگی، کل گھر آنا، پھر تجھے بتاؤں گی کہ آخر میری اس کامیابی کا راز کیا ہے۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے، ایسی وجہ جو میں نے آج تک کسی کو بھی نہیں بتائی۔ یہ بات صرف مجھے اور میرے شوہر کو معلوم ہے، لیکن تجھے میں نے ہمیشہ اپنی بیٹی کی طرح سمجھا ہے، اس لیے میں تجھے یہ وجہ ضرور بتاؤں گی۔ میں بھی اس وجہ کو جاننے میں بہت دلچسپی رکھتی تھی۔ پھر دوسرے دن مجھ سے صبر نہ ہوا اور میں فوراً ہی فریدہ چچی کے پاس جا پہنچی۔ ان کے گھر کے حالات بھی بہت اچھے ہو گئے تھے۔ ان کے سارے بچے مجھ سے چھوٹے تھے جو کہ اسکول اور کالج میں اچھی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ پھر وہ مجھے اپنے کمرے میں لے کر چلی آئیں۔ چچا گھر پر نہیں تھے بلکہ وہ ریسٹورنٹ میں تھے، لیکن آج فریدہ چچی گھر پر تھی۔ انہوں نے میری دعوت کی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں ان کے کمرے میں آ گئی اور ان کی تصویریں نکال کر دیکھنے لگی جن میں میں بھی موجود تھی۔ فریدہ چچی ہمارے پڑوس میں ہی رہتی تھیں۔ وہ ابو کی کزن تھی، لیکن ان کے گھر کے حالات بہت خراب تھے۔ امی کا رویہ بھی ان کے ساتھ اتنا اچھا نہیں تھا، لیکن مجھے ان کے حالات دیکھ کر بہت دکھ ہوتا تھا۔ 5 بچوں کے ساتھ وہ ایک کمرے کے گھر میں رہتی تھیں۔
चचा किसी फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन अचानक ही उन पर कयामत टूट पड़ी जब वो एक एक्सीडेंट में माजूर होकर बिस्तर से जा लगे। ऐसे में पूरे घर की जिम्मेदारी फरीदा चाची के कंधे पर आ गई। वो खाना पकाने में बहुत मशहूर थी। कभी किसी की दावत होती तो लोग उन्हें अपने घर बुला लेते। 5-5 किलो बिरयानी, कोरमा बनाना तो उनके दाएं हाथ का खेल था और उनका पकाया हुआ खाना भी निहायत लजीज होता था। जब चचा का एक्सीडेंट हुआ उस वक्त मेरी शादी में सिर्फ 2 महीने रहते थे। ऐसे में मैं उनके हालात देखकर खूब कुढ़ती। सारे रिश्तेदारों, सारे अपनों ने उनसे हाथ उठा लिया था। वो अकेली ही अपने हालात से मुकाबला कर रही थी। फिर मैं माइयों में जब बैठी तो अम्मी ने बताया कि फरीदा चची ने बिरयानी बेचना शुरू कर दी है। वो बिरयानी का ठेला लेकर निकलती हैं। उन्होंने तो पूरे ख़ानदान की नाक कटवा दी है। मुझे उनके हालात पर बहुत तरस आया था। मैं अम्मी को समझाते हुए कहने लगी कि अम्मी, एक औरत भला और कर भी क्या सकती है। अगर वो खाना पकाने में अच्छी हैं तो ये काम करने में कोई हर्ज नहीं। वैसे भी रिज़्क़ हलाल जिस तरीके से भी कमाया जाए अल्लाह उसमें बरकत ज़रूर देता है। लेकिन सारे ख़ानदान वाले थू थू कर रहे थे, क्योंकि आज से पहले ख़ानदान की कोई भी औरत इस तरह घर से बाहर नहीं निकली थी। लेकिन मैं उनके लिए दुआ करती कि अल्लाह ताला उनके लिए बहुत आसानी करे। और आज उन्हें यूं कामयाब देखकर मेरी खुशी की इंतहा ना रही। फिर वो मेरे सामने बैठी माजी के झरोंकों में गुम होने लगी। मैंने देखा उनकी आंखों में नमी चमक रही थी। फिर वो कुछ याद करते हुए कहने लगी, जब तुम्हारे चचा बिस्तर से लग गए तब मुझ पर कयामत टूट पड़ी थी। मैं सोचती थी कि मेरा और बच्चों का क्या होगा। हम तो सड़क पर भीख मांगते फिरेंगे। बच्चों का स्कूल जाना ख़त्म हो गया क्योंकि फीसें भरने के लिए मेरे पास पैसे ना थे। घर में खाने के लिए राशन नहीं था तो मैं उनकी फ़ीस कैसे भरती। फिर मेरे पास सिर्फ एक ही कीमती चीज़ रखी थी, वो भी मेरे सोने की अंगूठी। मैंने अल्लाह का नाम लिया और उस अंगूठी को बेचकर उन पैसों से कारोबार करने का सोचा। मैं बिरयानी बेचने का इरादा रखती थी। सब लोग बातें बना रहे थे। वो मेरा हौसला गिराने की कोशिश करते, लेकिन मेरे शौहर मुझ पर पूरा भरोसा करते थे। उन्होंने मुझे इस काम की इजाज़त दे दी थी। मैं जानती थी कि एक मेहनत तलब और ज़िल्लत आमेज़ काम है। जगह जगह ठेला लेकर मर्दों के बीच में अपनी बिरयानी बेचना, ये एक मुशक्क़त तलब काम अब मुझे करना था। अब मुझे अपने शौहर की जगह लेनी थी। वो मुकम्मल तौर पर बिस्तर से जा लगे थे। उनकी महंगी दवाइयाँ, घर का खर्चा पूरा करने के लिए आखिर मुझे ही बाहर निकलना पड़ा। फिर वो पहला दिन था जब मैं बिरयानी लेकर बाहर निकली। मैं उस जगह पर खड़ी हुई थी जहाँ पर मजदूर वगैरह, फैक्ट्री का अमला, ज़्यादातर ऐसे नौजवान होते थे जो किसी दूसरे गांव से शहर कमाने के लिए आते थे। लेकिन उस दिन मेरी बिरयानी फरोख्त हुई तो मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही। मामूली मुआवजे पर मैं अच्छी खासी बिरयानी की प्लेट दे रही थी, इसलिए लोगों ने धड़ाधड़ मुझसे बिरयानी खरीदी और मेरी सारी बिरयानी ख़त्म हो गई। पहले दिन अपनी कमाई की मुझे अलग ही खुशी थी। उन पैसों से मैंने घर में राशन लिया और दूसरे दिन की बिरयानी की तैयारी करने लगी। दोनों बेटियां छोटी थीं, इसलिए घर संभालने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर डाल दी और खुद अपना काम करने लगी। अभी बिरयानी बेचते 3-4 दिन ही गुजरे थे जब एक दिन मैं दरख्त के नीचे खड़ी थी। सायादार दरख्त था, मेरे चेहरे पर पसीना था। तभी मैंने देखा दोपहर के वक्त जब लोग आकर मुझसे बिरयानी खरीद रहे थे तो दूर एक दरख्त के नीचे 2 लोग जिनके चेहरे पर भूख चमक रही थी, मैले कुचैले से कपड़े पहने, मलकजा सा हुलिया बनाए, वो दोनों लोगों को देख रहे थे खाते हुए। शायद कई दिन से भूखे थे। हो सकता था कि उनके पास पैसे ना हो। यही सोचकर मैं उनके पास चली आई। भाई साहब, क्या आपको बिरयानी चाहिए? वो बार बार बिरयानी को देखते तो आखिर में मेरा दिल तड़प गया। मैं किसी को भूखा नहीं देख सकती थी। शायद यही मेरी नरम मिजाजी थी। मैंने देखा मेरे पूछने पर उनके चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। उन्होंने इस बात में सर हिलाया। फिर एक आदमी कहने लगा, बहन हमारे पास पैसे तो नहीं है। तो मैं मुस्कुराते हुए कहने लगी, कोई बात नहीं, अगर मैं अपने पतीले में से 2 प्लेट बिरयानी निकाल दूंगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर मैंने उन्हें बिरयानी निकाल कर दी। जब उन्होंने खाई तो मेरी तारीफ़ करते हुए कहने लगे, आपने तो कमाल की बिरयानी बनाई है, अल्लाह आपके काम में बरकत दे। मैंने फ़ौरन ही आमीन कहा था क्योंकि मुझे उस वक्त दुआओं की बहुत ज़रूरत थी। फिर मैं उनसे कहने लगी, भाई साहब आप हैं कौन, कहाँ से आए हैं? तो वो बड़ी बेचारगी से कहने लगे, हम एक गांव से आए हैं, हम दोनों भाई हैं, यहाँ कमाने आए थे,
لیکن کئی دن تک تو ہمیں کام ہی نہ ملا، جتنے بھی پیسے تھے سب ختم ہو گئے۔ اب کبھی کبھار مزدوری مل جاتی ہے تو کبھی ہمیں خالی ہاتھ ایسے ہی بھوکے سونا پڑتا ہے۔ میرا دل تڑپ کے رہ گیا۔ میں جانتی تھی کہ بھوک کی تڑپ کیا ہوتی ہے، کیونکہ میرے بچے بھی اس حال سے گزرے تھے۔ یہ تو شکر تھا کہ بریانی بیچ کر میں اپنا گھر چلا رہی تھی۔ اگر تھوڑی سی بریانی بچ جاتی تو اسے کھا کر بچے اپنا پیٹ بھر لیتے تھے۔ ایسے میں ان سے کہنے لگی کہ جب بھی آپ کا کام نہ لگے تو آپ مجھ سے بریانی لے لیا کریں، اس بات کی فکر نہ کرنا کہ آپ کے پاس پیسے ہیں یا نہیں۔ یہ سن کر وہ دونوں بہت خوش ہو گئے، پھر اکثر ہی میرے ٹھیلے پر آنے لگے۔ جب بھی کبھی انہیں کھانا کھانا ہوتا میں انہیں ایسے ہی کھانا دے دیا کرتی تھی۔ ایک دن انہیں فری میں کھانا دے رہی تھی جب پاس کھڑا آدمی کہنے لگا، کب تک بہن مفت خوروں کو ایسے بریانی کھلاتی رہو گی؟ خود ہاتھ پاؤں چلا کر کیوں نہیں کماتے؟ آپ جیسی مجبور عورت کے آگے مانگتے ہیں۔ تو میں اس آدمی کو ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، بھائی صاحب ایسا مت کہیں، کوئی اندر سے کتنا مجبور ہے یہ ہمیں نہیں معلوم۔ ہم کسی کے حالات کا اندازہ نہیں کر سکتے، جو باہر سے نظر آتا ہے وہ اندر سے نہیں ہوتا۔ میری بات سن کر وہ آدمی خاموش ہو گیا تھا۔ میں صبح 10 بجے گھر سے نکلتی تھی اور شام 4-5 بجے تک گھر واپس لوٹ جاتی تھی۔ خاندان والوں نے میرے ساتھ ہر رابطہ ختم کر لیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ان کی بدنامی کی وجہ ہوں، میں نے ایک ایسا کام کیا ہے جو ان کے لیے ذلت کا باعث ہے۔ لیکن میں کیا کرتی؟ حالات نے مجھے ایسا سب کرنے پر مجبور کیا تھا۔ ویسے تو خاندان والے مجھے غریب عورت سمجھ کر اپنی ہر تقریب میں بلا بلا کر کھانا پکواتے تھے، وہ بھی مفت میں۔ لیکن آج جب میں اپنا کھانا بیچ رہی تھی، اپنا ذائقہ لوگوں کو کھلا رہی تھی، تو انہیں اس بات پر اعتراض تھا۔ مجھے صرف اپنے شوہر کی فکر تھی، کیونکہ وہ بستر سے جا لگے تھے۔ ابھی ان کی اتنی عمر بھی نہ تھی اور بچے بھی چھوٹے تھے۔ 5 بچوں کے ساتھ اس مہنگائی کے دور میں گزارا کرنا بہت مشکل تھا۔